السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ معزز ناظرین، قرآن کی باتیں سیریز کے حوالے سے آج کی اس مجلس میں ہم آپ کے سامنے خانہ کعبہ کی فضیلت اور اس کا مقام و مرتبہ ذکر کریں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 اور 97 میں اسی کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ یہ دونوں آیتیں اللہ رب العالمین نے جہاں ان دونوں آیتوں میں خانہ کعبہ کا، مسجد حرام کا مقام و مرتبہ اور اس کی فضیلت بیان کی ہے، وہی یہودیوں کے ایک اعتراض کا جواب بھی دیا ہے۔ یہودی یہ کہتے تھے کہ دنیا کا سب سے پہلا گھر تو بیت المقدس ہے، پھر مسلمانوں نے بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ کیوں بنا لیا؟ اللہ نے جواب دیا ان کے اس اعتراض کا، فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، فرمایا دنیا کے اندر سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، جسے خانہ کعبہ کہا جاتا ہے، جسے مسجد حرام کہا جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی، اس آیت کی مزید تشریح اپنی حدیث کے ذریعے کی۔ سوال ہوا ایو مسجد وضع فی الارض اولا، دنیا میں سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ پھر سوال ہوا کہ دوسری مسجد کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصی۔ سوال ہوا کم بینہما، ان دونوں کی تعمیر میں کتنا فاصلہ ہے، ان دونوں کے بنائے جانے کے درمیان کتنے سالوں کا فرق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سالوں کا فرق ہے۔ پتہ یہ چلا دنیا کے اندر سب سے پہلا گھر مسجد حرام ہے، خانہ کعبہ ہے، اور دوسرا گھر مسجد اقصی ہے، اور ان دونوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے۔ تو اللہ نے اس آیت میں، آیت نمبر 96 میں سب سے پہلے تو یہ کہا کہ دنیا کا سب سے پہلا گھر خانہ کعبہ ہے جو لوگوں کے لیے بنایا گیا۔ اس کے بعد کہا یہ گھر اپنے آپ میں کتنی برکتوں والا ہے، اللہ نے اس کے لیے مبارکہ کا لفظ ہی استعمال کیا کہ یہ گھر برکتوں والا ہے، یہ مسجد برکتوں والی ہے، یہ زمین برکتوں والی ہے۔ جو وہاں پہنچ جائے برکتیں اس پر نچھاور ہوتی ہیں، جو وہاں پہنچ جائے اللہ کی طرف سے برکتوں کا اس کے اوپر نزول ہوتا ہے، جو وہاں پہنچ جائے وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے کہ وہ برکتوں میں اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ اور اللہ نے کہا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، یہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے، پوری کائنات کے لوگوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے، ذریعہ ہے اور سبب ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پیدا ہوئے، آپ وہیں پلے بڑھے، آپ کو نبوت و رسالت کے مقام پر وہیں فائز کیا گیا، اور آپ نے اپنے مشن دعوت و تبلیغ کا آغاز وہیں سے کیا۔ 13 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر رہ کر کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اور وہیں سے اسلام کی روشنی دنیا کے اندر پھیلنا شروع ہوئی اور دنیا والوں کو ہدایت ملنا شروع ہوئی۔ آگے اللہ نے اس گھر کی اور فضیلت بیان کی، فرمایا فیہ آیات بینات، اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اس مسجد حرام میں قدم قدم پر آپ کو اللہ کی نشانیاں ملیں گی۔ خانہ کعبہ اپنے آپ میں اللہ کی نشانی، حجر اسود اپنے آپ میں اللہ کی نشانی، حتیم کا علاقہ اپنے آپ میں اللہ کی نشانی، رکن یمانی اپنے آپ میں اللہ کی نشانی، حجر اسود اپنے آپ میں اللہ کی نشانی، مقام ابراہیم اپنے آپ میں اللہ کی نشانی، زمزم کا کنواں، زمزم کا پانی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ کتنی نشانیاں آپ کو مسجد حرام میں، خانہ کعبہ کے اندر دیکھنے کو مل جائیں گی۔ اللہ نے کہا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں بہت ساری واضح نشانیاں ہیں، اور اسی میں مقام ابراہیم ہے، وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور آج بھی وہ چیز، وہ پتھر آج بھی موجود ہے، اسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، جس کی فضیلت اللہ نے بیان کی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، طواف کے ساتھ چکر لگا لو
تو 60 چکر لگانے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس آؤ، اس کے پیچھے آؤ اور 2 رکعت نماز ادا کرو، یہ ہے مقام ابراہیم۔ آگے اللہ نے مزید اس مسجد کی فضیلت بیان کی، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس میں داخل ہو جائے اسے امان مل جائے گا، وہ امن و امان میں ہے، اس کے درختوں کو، پودوں کو، پتوں کو، جھاڑیوں کو نہیں کاٹا جائے گا، کسی کو تکلیف نہیں دی جائے گی، کسی کو مارا نہیں جائے گا، کسی کو ستایا نہیں جائے گا۔ یہ ہے اس زمین کی، اس مقام کی اور اس جگہ کی، اس مسجد کی فضیلت اور اس کا مقام و مرتبہ۔ آگے اللہ نے کہا یہی دنیا کی وہ مسجد ہے، یہی دنیا کا وہ مقام ہے، یہی وہ جگہ ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں کو اللہ رب العالمین کی خاطر حج کے لیے اگر کہیں جانا ہے تو انہیں مکہ میں پہنچنا ہوگا، وہاں پہنچے، وہ حج کے ارکان، واجبات، مستحبات ادا کریں۔ دنیا کے اندر کسی بھی مقام پر، کسی بھی مسجد پر حج کے کام انجام نہیں دیے جا سکتے، اس کے لیے صرف اور صرف خانہ کعبہ کو اختصاص حاصل ہے اور خانہ کعبہ کو اللہ نے مقام و مرتبہ دیا۔ جو بندہ حج نہ کرے استطاعت کے باوجود، مال کے باوجود، طاقت کے باوجود، اللہ نے فرمایا ایسا بندہ گویا کہ کفر کر رہا ہے، کیونکہ وہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن کو توڑ رہا ہے۔ اور جو بندہ کفر کرے فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ رب العالمین دنیا جہان کے لوگوں کے عمل سے اور ان کی اچھائیوں سے، ان کے کرتوت سے، ان کے اعمال سے اللہ رب العالمین بے نیاز ہے، اسے ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے وہ جگہ، یہ ہے وہ مقام، یہ ہے وہ مسجد جہاں اللہ رب العالمین نے برکتوں کا نزول کیا ہے، اور اس سے بڑی برکت کیا ہوگی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام میں آپ ایک وقت کی نماز پڑھیں 1,00,000 نمازوں کا ثواب آپ کو ملے گا۔ یہ ہے مسجد حرام کی فضیلت۔ ہم اور آپ کو جب بھی اللہ موقع دے ہم وہاں جائیں تو زیادہ سے زیادہ اس گھر کی برکتیں، اس مقام کی برکتیں، وہاں کی رحمتیں اپنے آپ میں، اپنی زندگی میں ہم سمیٹنے کی کوشش کریں، کیونکہ جو بندہ وہاں پہنچ کر برکتیں نہ سمیٹ پائے اس سے زیادہ بدنصیب کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو اپنے گھر کی زیارت کرائے اور ہم سبھی کو وہاں کی برکتوں اور رحمتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔